صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کسی دکھی مسلمان کی خدمت کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ دکھی مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے، ان کی امداد کرنے کا ایک شاندار دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ آلموسٹ 5 سال پہلے اس ڈپارٹمنٹ کا آغاز ہوا، جب دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا تھا، اور وہ تھا کووڈ وائرس، کہ ایک چھوٹے سے وائرس نے جو نظر نہیں آتا تھا مگر پوری دنیا کو بند کر دیا۔ وہ کچھ بند ہوا جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حرمین طیبین کے معاملات وہ کلوز ہو جائیں گے، ایئرپورٹ کے معاملات بند ہو جائیں گے، جہاز دنیا میں اڑنا بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فیکٹریز بند ہو جائیں گی، کاروبار بند ہو جائیں گے، اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا کچھ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کئی مہینے کچھ لوگ اپنے گھروں میں رہے، کچھ لوگ باہر نہیں نکل سکے، کچھ لوگ یوں سمجھے کہ ٹریول نہیں کر سکے، اور یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ اور جس تیزی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر لوگ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا دعوت اسلامی کی قیادت کی طرف سے، قبلہ امیر اہل سنت کی طرف سے، کہ مسلمانوں کی مدد کرنی ہے اور دھوم دھام سے کرنی ہے اور کھل کر کرنی ہے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے یہ وہ دن تھے جب رجب کا مہینہ تھا، اور رجب، شعبان، رمضان یہ دعوت اسلامی کے اپنے ڈونیشن جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ظاہر ہر مذہبی تنظیم چاہتی ہے کہ رمضان میں اتنا ڈونیشن جمع کیا جائے کہ پورا سال اس کے کام آسان ہو جائیں، مگر سبحان اللہ ایک دکھی مسلمانوں کے لیے ایسا ان کے دکھ درد میں اور ہمدردی والا دل رکھنے والی امیر اہل سنت جیسی شخصیت نے یہ اعلان کیا، اور پھر ماشاءاللہ دنیا نے دیکھا کہ وہ کچھ کیا دعوت اسلامی نے جو آج تک لوگ حیران ہیں کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو ایسے وائرس میں کیسے گھروں سے نکال کر خون دینے کے لیے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بھیجا، اور کروڑوں اربوں روپے کی امداد شروع ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا۔ اور یقیناً یہ بات یاد رہے کہ دعوت اسلامی نے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا کر یہ کام تو 2020 میں 19 میں شروع کیا، مگر اس سے پہلے دعوت اسلامی مختلف مصیبتوں کے موقعوں پر، پریشانیوں کے موقعوں پر اپنا نیٹ ورک یوز کرتی رہی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد تو پھر یہ کہانی ایسی آگے بڑھی کہ اس کے پیچھے کہانی یہ نکلی کہ دعوت اسلامی چونکہ 150 ملکوں میں موجود ہے، اور دعوت اسلامی کا اتنا زبردست نیٹ ورک ہے، تو اس پورے نیٹ ورک کو یوز کیا گیا، اور صرف کووڈ کے زمانے میں نہیں، یقیناً کووڈ کے زمانے میں بھی چاہے پاکستان ہو، UK ہو، افریقہ ہو، برے صغیر کے ممالک ہوں، سب طرف امداد کی گئی۔ اور خاص طور پہ ایک بڑا معاملہ تھا کہ میت کو دفنانا اور اس کو غسل دینا، لوگوں کو بڑا ڈرا دیا گیا تھا کہ جناب کووڈ کے زمانے میں کسی میت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور خاص طور پہ جس کا انتقال کووڈ میں ہوا ہے اس کی تو میت کو غسل دینے بھی کوئی نہ جائے۔ لیکن ایسے موقع پر اتنے خوف کے ماحول میں ہزار میتوں کو غسل دیا گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ UK میں، جس کو بعد میں وہاں کی گورنمنٹ نے بھی سراہا، اور بڑی تعداد میں مسلمانوں نے یوں سمجھے کہ اس کو ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ پھر اس کے بعد چاہے وہ پلانٹیشن کا معاملہ ہو، تو جناب پاکستان میں سیلاب کے معاملات ہوں، ترکی اور شام میں زلزلے کے معاملات ہوں، اور اب غزہ فلسطین میں امدادی معاملات ہوں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ پچھلے 5 سالوں سے یہ شعبہ کام کر رہا ہے۔ اب ہم پروگرام دیکھیں گے، اس میں آپ کو کچھ کلپس بھی دکھائیں گے، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ موجود ہیں شفاعت بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ بیرون ملک سے بھی ذمہ داران ہمیں جوائن کریں گے جو ہمارا یہ سارا کام دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت بھائی، پہلے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کووڈ سے، آپ ماشاءاللہ ہماری اس مجلس کے ساتھ ہیں، اور آپ کے پاس تو ایسے کئی واقعات ہوں گے جب آپ سیلاب کے علاقوں میں گئے، آپ نے انٹیریئر سندھ کے دورے کیے، پنجاب کے دور دراز علاقوں میں گئے، میں نے دیکھا بلوچستان کبھی آپ اسکوٹر پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹرالی پہ آپ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو پورا انٹیریئر میرا خیال ہے یہ تو آپ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، آپ کراچی میں رہنے والے ہیں، اتنا پاکستان آپ نے شاید آپ گلگت بلتستان تک اور پہاڑی علاقوں تک پہنچے ہیں، تو یہ پورے پاکستان کا اس انداز سے ٹور ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹورزم کا ٹور کہ جناب پاکستان ایکسپلور کرنا ہے، دنیا پاکستان گھومنا ہے، خوبصورت مقامات دیکھنے ہیں، میرا خیال ہے آپ تو خوبصورت مقامات پر بھی دکھی دنوں کے ساتھ ہی واپس لوٹے ہوں گے جب لوگوں کا حال دیکھا، تو کچھ اس ایکسپیرینس کو شیئر کیجیے۔ جی عبدالحبیب بھائی، آپ نے صحیح فرمایا۔ FGRF کی برکت سے الحمدللہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں الحمدللہ جانا ہوا، تو واقعی یہ تو حقیقت ہے کہ ہم نارملی جاتے جب ہی ہیں جب وہاں کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، تو سیلاب کے دنوں میں جانا ہوا تو لوگوں کو واقعی بہت پریشان دیکھا، دکھی دیکھا، تکلیف میں دیکھا، اور ان تک پہنچنا بھی آپ کے لیے مشکل تھا، ایسے بھی ہوا؟ واقعی مشکل تھا۔ بہت ساری جگہوں پر ہم ایسی جگہوں پر گئے کہ جہاں جیسے آپ نے خود کہا کہ مجھے آپ نے کہا کہ موٹر سائیکل پہ ہم جا رہے ہیں، تو وہاں موٹر سائیکل پہ گئے جہاں گاڑی کا جانا ممکن ہی نہیں تھا، کشتیوں میں گئے، کشتیوں میں بھی الحمدللہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ سفر ان تمام جگہوں پر رہا۔ کشتیوں میں بھی جب ہم گئے تو وہ واقعی ایسے گاؤں تھے کہ جن میں کشتی میں بیٹھ کر جانا ہی ممکن تھا، اور راستہ زمینی کٹ چکا، اتنا پانی آ گیا تھا،
اتنا پانی آ گیا تھا. اور کشتی جب چل رہی تھی تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ پانی ہے, یعنی کہ ایسا نہیں کہ 2-4 فٹ پانی میں کشتی چل رہی ہے. جی جی جی. تو یہ ہم پنجاب راجن پور کے علاقے میں جب ہم گئے تو وہاں کشتیوں میں سفر ہوا, اور اس کشتی میں بیٹھ کے جب ہم پہنچے تو ایک جگہ کوئی 5-7 گھر, پھر ان کو کھانا دیا, پھر آگے گئے پھر 5-7 گھر. تو وہ بیچارے کچھ چڑھائی کی جگہ پہ چڑھ کر اپنے جانوروں کو, مویشیوں کو لے کر وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو اس طرح یہ سفر رہا. اسی طرح کچھی ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کا علاقہ ہے, وہاں پل ہی ٹوٹ گیا. اب جب پل ٹوٹ گیا تو گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہو گئی. تو پھر اس طرف اسلامی بھائی بائکیں لے کر آئے, اور جو ہمارے پاس ترپال تھے ان کو دینے کے لیے, کچھ اور سامان تھا, پھر وہ بائکوں پہ رکھ کر گئے. اور بائکوں پر بھی ایسے راستوں سے گئے کہ مطلب بائک کے لیے بھی ایک مشکل راستہ تھا. اور وہاں جا کر جب ان کی ہیلپ کی جاتی تو آپ یقین کیجئے کہ ایک راشن کا توڑا دینے کے بعد ان کی جو خوشی اور ان کی جو کیفیت ہوتی تھی نا, وہ ناقابل بیان تھی. کیونکہ اب وہ جو بیٹھے تھے, وہ جس تکلیف میں اور جس حال میں, ان کے لیے تو سمجھ لے کہ اس وقت 2 روٹیاں بھی لے کے آ جائے تو وہ اس کو بڑا چوم چوم کے لیتے تھے. اور وہاں ان کو پکا ہوا کھانا مل جائے یا وہاں ان کو اس وقت راشن مل جائے تو وہ ان کے لیے جناب بہت خوشی کا باعث ہوتا تھا الحمدللہ. تو یہ سارا آپ پھر خیبر پختونخوا بھی گئے, بلوچستان بھی گئے. ذرا اسماعیل خان خیبر پختونخوا کے علاقے میں ہم گئے. بتایا گیا کہ وہاں اس قدر پانی آیا تھا کہ لوگ باقاعدہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے تھے. اور جہاں ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے, بتایا کہ جہاں آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس جگہ پر 8-8 فٹ پانی تھا, یعنی انسان کی قد سے اوپر. تو جو رہ گیا سمجھ لیں وہ گیا. اور وہاں پر بھی الحمدللہ FGRF کے تحت باقاعدہ ٹینٹ سٹی قائم کیا گیا, اور پھر لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے باقاعدہ کئی روز تک ان لوگوں کو کھانا اور اس تمام ضرورت کی اشیاء پرووائڈ کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ہم نے کوئی 15-20 ٹینٹ سٹیز قائم کی, ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں. اور پھر وہاں ان لوگوں کو لا کے ہم نے ایک عارضی شیلٹر دیا, اور پھر اس شیلٹر میں وہ رہے, اور وہاں ان کا سارا کھانا پینا ضرورت کی اشیاء الحمدللہ FGRF ان کی پوری کرتی رہی. اور سلسلہ ہوتا. حاجی امین, آپ نے بھی ٹینٹ سٹی کو کافی لک آفٹر کیا تھا جب کراچی میں ٹینٹ سٹی لگی تھی, یا کراچی کے اطراف میں ہم نے لگایا تھا, اور ہزاروں کی تعداد میں سندھ کے لوگ آئے اور کروڑوں روپے آپ نے خرچ کیے. تو اس ٹینٹ سٹی کا آپ کا کوئی ایکسپیرینس؟ اصل میں ہے یہی کہ وہ بتا نا, آپ نے ایک وہ بات ان دنوں میں کہتے تھے کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. ایسا ہی ہے. واقعی وہ جو اپنی حالات بتاتے تھے کہ جس حال میں وہ وہاں تھے, اور یہاں لوگوں کو دینے والے تھے. جی, اور یہاں پر جس قصبہ پرسی میں ان کا سارا وہ معاملہ ہوا, پھر جب یہ کہ ان کو ہیلپ دی جاتی تھی تو فیل تو بہت ہوتا تھا کہ یار کیسے ہم لیں. لیکن الحمدللہ جب یہ ایک ماحول بنا, اور پھر وہاں پر چونکہ دعوت اسلامی کا جو کام ہے نا عبداللہ بھائی, وہ صرف کھانا کھلانا یہ صرف معاملہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہاں پر جو ہمارے ذمہ داران ہیں انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو فارغ وقت ہے, یعنی ان کی تو وہاں دکانیں بھی, کھیت بھی, سب فارغ ہو گئے. اب یہ جو ینگسٹرز یہاں پر آئے یا دیگر افراد آئے تو ان کو یوں یہاں فارغ نہیں چھوڑا, بلکہ یہاں پر روک کر ان کو نمازیں سکھائیں, یہاں پر بیٹھ کے ان کو مدرسے, یعنی ایسا ماحول جس میں گھر کی سہولتیں چھوڑ کر یہ یہاں آئے. لیکن جب وہ جا رہے تھے نا تو وہ فیل کر رہے تھے کہ یار یہ جو ماحول ہمیں یہاں ملا تھا یہ ہم کو گھر میں جا کے تو ملے گا ہی نہیں. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز تو رہا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد ان کے گھر بھی بنائے گئے. شفاف بھائی, اندازاً کتنے گھر ہم نے بنا کے اب تک ہینڈ اوور کر دیے؟ الحمدللہ کچھ چھوٹی سی کارکردگی ہے ہمارے پاس. جی ضرور. اب تک ہم نے کیا کیا, تو یہ سیلاب کے بعد کی کارکردگی میں جی ہاں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم پلانٹیشن کی بات کریں تو تقریباً 3.4 ملین پلانٹیشن کے درخت جو ہے وہ ہم الحمدللہ اب تک لگا چکے ہیں. اور ڈیزاسٹر وغیرہ میں جو امداد وغیرہ کرتے ہیں تو 7.6 ملین پیپل تک ہمارا امدادی کام الحمدللہ پہنچا ہے ماشاءاللہ. اور جو آپ تھیلیسیمیا کے بلڈ کی بات کی تو الحمدللہ ہم اب تک 75,721 خون کی بوتلیں جو ہے وہ ڈونیٹ کر چکے ہیں. ہمارے جو مدنی کلینک ہے اس کے تحت ہم 66,000 پلس ہم پیشنٹس کو جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں, ان کے الحمدللہ ان کا علاج بھی کر چکے ہیں. مدنی ہوم ہمارا زیر تعمیر ہے, اور اللہ کی رحمت سے ہمارا ایک اور بڑا پیارا کام ہے واٹر پروجیکٹ کا کام. اس میں الحمدللہ اب تک ہم 5,300 واٹر پروجیکٹ لگا چکے ہیں. 70 to 80% جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ تھر پارکر کے علاقے میں. اور ہم سندھ کے تھر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے شاید ایک نئی بات ہوگی کہ ہم پنجاب کے تھر میں بھی کام کر رہے ہیں, چولستان میں. جی ہاں, پنجاب کے تھر, چولستان بھی اور ٹھل ایک علاقہ ہے. ان دونوں ایریاز میں اللہ کی رحمت ہمارے واٹر پروجیکٹ ڈیلی کی بنیادوں پہ لگے الحمدللہ. اور گھروں کی تعمیر الحمدللہ اب تک تقریباً 6,500 گھروں کی تعمیر کا کام ہم کر چکے ہیں. اور جیسے آپ کے بھی علم ہے کہ لاسٹ ٹائم اب ہم جب گھر کی تعمیر کا سلسلہ کر رہے تھے تو پھر ہم نے کہا کہ ہم ان کو کچھ کیش دیں کہ یہ خود بھی خود ہی گھر بنا لیں. تو الحمدللہ ہم نے ریسنٹلی تقریباً 40 کروڑ روپے جو ہے وہ
डिस्ट्रीब्यूट किए, कैश के अपने घर अब खुद बनाए। माशाल्लाह ये गांव के लोग अपने हाथ से घर बना सकते हैं, तो हमने सोचा हम बनाएंगे, टाइम लगेगा हमारे पास, चूंकि देखें दावत इस्लामी के पास जिस मद में पैसा आएगा उसी मद में खर्च करना जरूरी है। तो हमने मशवरा किया कि जनाब ये पैसे मौजूद हैं हमारे पास, घर बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों ना जिनके हमारे पास लिस्टें मौजूद है जिनके घर बह गए हैं, घर टूट गए हैं, तो माशाल्लाह 40 करोड़ रुपए कैश डिस्ट्रीब्यूशन हमने की। और अब जो मनाजिर देखे होंगे आपने, माशाल्लाह खुद शफात भाई गए, हमारे अकाउंट्स के लोग साथ गए और सबको अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रिस्टल तरीके से किया। मैं यहाँ चाहूंगा राशिद भाई, पानी का सदका कैसा सदका है माशाल्लाह, ये हजारों जो प्रोजेक्ट पानी के लगना, ये कितनी बड़ी नेकी है माशाल्लाह। पानी के तो बाकायदा फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, यानी बीमारियों से जो शिफा के असबाब होते हैं उनमें एक सबब ये भी बयान किया गया है कि पानी के ज़रिए अपने बीमारों का इलाज करवाया जाए। और यहाँ ये भी देखना चाहिए कि सदका कौन सा अफजल होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ नेक आमाल को अफजल करार दिया और मुख्तलिफ सदकों को अफजल करार दिया। जैसे हज़रत साद की रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उनकी वालिदा का विसाल हुआ और अर्ज़ किया रसूलुल्लाह कि मैं किस चीज़ का सदका करूँ, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उन्हें पानी का फरमाया। तो इस तरह की अहादीस के तहत उलमा फरमाते हैं कि ये जो मुख्तलिफ रिवायात हैं तो इसमें कोई टकराव नहीं है। इस तमाम का खुलासा ये है कि जिस ज़माने में मुसलमानों को जिस चीज़ की हाजत हो उसका सदका करना अफजल होता है। अब जैसे कि शफात भाई ने बयान फरमाया कि जब पानी की हाजत है, अनाज की हाजत है, घर दिला के देने की हाजत है, तो मुसलमानों की मौजूदा ज़रूरत को देखेंगे, जो ज़रूरत होगी उसके मुताबिक ही हम सदकात नाफिला की तरगीब दिलाएंगे। माशाल्लाह देखिए पानी के कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोबाइल क्लिनिक का भी तो है, जी जी, काम तो माशाल्लाह बहुत सारे, पूरी मोबाइल क्लिनिक, और मोबाइल क्लिनिक जहाँ जा रही है कराची में या दूर दराज इलाकों में, वहाँ इलाज भी हम फ्री कर रहे हैं। टोटली हजारों लोगों का इलाज ये फ्री करती चली जा रही है, और हम बेचते हैं उन इलाकों में कि जो गरीब इलाके हैं, ताकि लोग आएँ और उनका इलाज हो। आइए नाज़रीन, जो शफात भाई ने बात की, मैं कुछ मनाजिर दिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे ये जो बलूचिस्तान में क्लिप नंबर जो 7 है हमारी लिस्ट में, जरा वो प्ले कीजिएगा कि किस तरह वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये रिसेंटली हुई है। आइए कुछ मनाजिर दिखाते हैं आप। हबीबे खुदा दावत इस्लामी है फैज़ाने गौसो रज़ा दावत इस्लामी। जी नाज़रीन, हम हाजिर हैं इस वक्त कराची से एक बहुत दूर इलाके में, टिक्को बारान का इलाका है, बहुत करीब रह गया ये टिक्को बारान इलाका। हमें पता चला कि यहाँ बेइंतहा गुर्बत है, लोग बहुत ज़्यादा आजमाइश में है, परेशानी में है। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF की जानिब से उन तमाम लोगों के लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 514 राशन हमने यहाँ पहुँचा दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए बहुत सारे गर्म कपड़े वगैरह यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल साथ साथ हमारी मेडिकल वैन भी जो है वो चल रही है, और वहाँ लोगों को मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह ये प्रॉब्लम लोगों की हम तक पहुँची है, अल्हम्दुलिल्लाह FGRF की पूरी टीम इस वक्त कराची से सफ़र करती हुई बलूचिस्तान के इलाके से होती हुई, सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है टिक्को बारान, इस दूर दराज के इलाके में हमने सफ़र किया। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अब वहाँ जाकर हम इंशाअल्लाह मेडिकल कैंप लगाएंगे, लोगों को मुफ्त दवाएं फराहम करेंगे, उनका मुफ्त चेकअप होगा, साथ ही साथ उनमें राशन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हबीबे खुदा दावत इस्लामी है फैज़ाने गौसो रज़ा दावत इस्लामी। यूं FGRF अपने दुखी भाइयों की खिदमत कर रही है। ये सब कुछ आपके ताउन से मुमकिन है, तो आप भी आगे बढ़िए, FGRF का साथ दीजिए, गरीबों के घर, अपने भाइयों के घर राशन पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। हबीबे खुदा दावत इस्लामी है फैज़ाने गौसो रज़ा दावत इस्लामी। जी आप ये देख रहे हैं नाजरीन कि दूर दराज इलाकों में ना सिर्फ राशन बल्कि ये मोबाइल हेल्थ केयर भी यूनिट साथ लेके गए थे आप माशाल्लाह, तो ये वहाँ तो बहुत खुश हुए होंगे लोग माशाल्लाह। बहुत खुश हुए, और हमारे प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, दवाइयाँ सब फ्री, तमाम दवाइयाँ फ्री, डॉक्टर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साथ गए यहाँ से और चेकअप किया, लोगों को दवाएं दी। एक तादाद, मतलब गांव में जब पता चला कि जनाब उनकी मोबाइल वैन भी आई है और मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद आ गई हमारे पास माशाल्लाह। और सब कुछ, और ये मुसलसल वैन आपकी यूज में जारी है हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में भी और मुख्तलिफ इलाकों में भी। कराची में तो हमारा एक पूरा स्केड्यूल बना हुआ है, हफ्ते में 3 दिन हमारी वैन, 4 दिन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जाती है और वहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है। और साथ साथ जब हमारा सफ़र इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान का होता है तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह ये वैन वहाँ भी लेकर जाते हैं।
वहाँ पर मुफ्त इलाज। माशाल्लाह तकरीबन एक ही इस्लामी भाई ने भी ये वैन बनाकर पूरी दी, माशाल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तकरीबन ये 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च है। तो मजीद हमें ज़ाहिर ये वैन्स चाहिए जो पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में जाती रहें, और ज़ाहिर सिर्फ वैन नहीं है, फिर उसके मंथली एक्सपेंडिचर भी अलग है, तो अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। तो आप असद में कुछ फरमा रहे थे। ये जो वैन वाला कॉन्सेप्ट है, इसी तरह सुना था वल्लाह आलम शुरू हो गया, और शायद ऑनलाइन कंसल्टेंसी का, डॉक्टर्स का। ये इतनी बड़ी नेमत है। एक दफ़ा आप अपने माहौल के डॉक्टर हैं, FCPS हैं जी, तो चूंकि नाजरीन भी सुनते होंगे, बाज़ औक़ात ख़बरों में आता है कि 2 नंबर दवाई है तो गलत डॉक्टर है, तो ये हो गया वो हो गया ना, तो एक परेशानी थी। तो डॉक्टर साहब मिले तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बात तो फैक्ट है कि 2 नंबर दवाएं भी होती हैं, 2 नंबर डॉक्टर भी होते हैं, सारे नहीं होते लेकिन एक परसेंटेज तो बहरहाल होती है। अब एक आम आदमी जो है वो कैसे पहचान सकता है कि भाई जो दवा ले रहा हूँ ये दुरुस्त है या नहीं है, या डॉक्टर को एक आम आदमी कैसे क्रॉस चेक कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि वाकई बहुत मुश्किल बात है। तो मैंने कहा इसका हल क्या है? तो उन्होंने कहा भाई हल ये है, दुआ करें कि आपको सही डॉक्टर मिल जाए। अगर सही डॉक्टर होगा तो दवा आपको वो 2 नंबर या गलत लिख के नहीं दे सकता। दूसरा, किसी ऐसे इदारे में अपना इलाज करवाएं कि जो वेल नोन हो।